ملازم آدمی کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے وہ رشوت ہے، کوئی تحفہ نہیں۔ جب ملازم نہیں تھا کبھی کسی نے دیا تھا؟ جب اس وقت نہیں دیا تو مانا ہے کہ اب وہ رشوت کے طور پہ دے رہا ہے۔ فقہا نے تو اتنی بات، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ رشوت لعنت ہے، سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی کو آپ نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا، قرض حسنہ دیا، کوئی سود نہیں، کچھ نہیں۔ آپ سڑک پہ کھڑے تھے، وہ اپنی کار میں گزرا، اس نے گاڑی روک دی کہ آئے حضرت میں آپ کو جہاں کہیں چھوڑ دوں۔ تو اگر قرضے سے پہلے بھی تمہیں اپنی گاڑی پہ چھوڑ آتا تھا تو بیٹھ جاؤ، اور اگر قرضے سے پہلے نہیں چھوڑ آتا تھا تو اب بھی نہ بیٹھو، ہو سکتا ہے قرضے کی لالچ میں دے رہا ہو اور کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اپنے دین نے حنیف کی خدمت کے لیے چن لیا، اور آپ کی کنیت بھی ابو حنیفہ ہو گئی کہ ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ کا نبی کا دین حنیفہ، اور آپ بھی ابو حنیفہ، یہ وصفی آپ کی کنیت ہے۔ کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے آپ اسی راستے سے گزرے تو اس کا گھر راستے میں تھا، تو خیال آ گیا کبھی میں اس سے قرضہ مانگ لوں۔ تو وہاں گئے، گرمی تھی، بڑی زبردست دھوپ پڑ رہی تھی، اس کے گھر کے آگے بڑا شیڈ بنا ہوا تھا، کنڈی کھٹکھٹائی اور فوراً دھوپ میں آ کے کھڑے ہو۔ گھر والا نکلا ہو تو حیران ہو گیا، امام حنیفہ دروازے پہ کھڑا ہو کے مذاق تو نہیں تھی۔ او آیا جلدی سے، کہا حضرت آپ دھوپ پہ کھڑے ہیں، سایہ بھی نہیں، اور میں بھائی میں نے آپ سے قرضہ لینا تھا، آپ کے گھر کا سایہ لینا کہیں سود میں شامل نہ، اس لیے میں وہاں سایہ میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ آج کل کون پرواہ، آج کل تو عمرہ کرنے نہیں آتے، البیگ کھانے آتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ البیگ کے جو مرغے آتے ہیں تم بھیجتے ہو، کہاں سے آتے ہیں؟ اگر یہ باہر سے آتے ہیں تو اس میں تو کوئی ذبح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں چونکہ ان نے لاکھوں مرغیاں بھیجنی ہوتی ہیں، پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بیلٹ چل رہی ہوتی ہے، کیسٹ لگا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ان کی گردنیں کٹ دی جا رہی، یہ ذبح۔ کھاؤ جناب، مزے کرو، بے فکر رہو، تم نے کون سا عمرہ کرنا ہے؟ تم نے البیگ ہی کھانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا قَوَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پہلے لوگ اتنے احتیاط کرتے تھے، عمرے پہ آتے تھے نا تو چنے اور چھوٹی چھوٹی گڑ کی روڑیاں بنا کے ساتھ رکھ لیتے تھے کہ تھوڑا سا کھایا، زمزم پی لیا، والسلام علیکم، تاکہ حرم سے باہر نہ جانا پڑے، حمام نہ جانا پڑے، بازار نہ جانا پڑے، اتنا وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ بہرحال میں تو بھائی پاکستان کے تمام علماء کے لیے دعا کرتا ہوں، کسی کا نام لیے بغیر، کہ تمام علماء پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ علماء بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ عالم ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے ہارون الرشید بادشاہ کے ساتھ، کشتی طوفان میں آ گئی، دعائیں مانگتے رہے سب، خدا کی شان یہ ہے کہ کشتی کو ایسی موج نے مارا کہ وہ کنارے کے قریب آئی تو امام یوسف نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ آپ تو کنارے پہ آ گئے، کشتی پھر طوفان میں گر گئی، بہرحال وہ بھی بچ گئے۔ تو جتنے مخالف تھے، علماء حق کے مخالف بھی ہوتے ہیں نا، کرائے کے لوگ، انہوں نے بادشاہ کو بھرا، انہوں نے کہا دیکھو حضرت، آپ ابو یوسف کا اتنا مقام رکھتے ہیں دل میں، اس نے آپ کی جان کی فکر نہیں کی، اپنی جان کی فکر کی، خود جان بچا کے بھاگ گیا۔ اس کو چاہیے تھا، انتظار کرتا ہے کہ ڈوبتے تو سب کٹھے ڈوبیں گے، نکلیں گے تو سب کٹھے نکلیں گے۔ بادشاہ کو بھی دماغ میں بات لگ گئی۔
انہوں نے ابو یوسف سے پوچھا کہ کیا بات ہے یار، تمہیں اپنی جان کا زیادہ فکر تھا میری زندگی سے؟ کہا بالکل، مجھے اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا تخت پہ بیٹھ جائے گا، ابو یوسف ایک دوسرا پیدا کرو، میں ابھی چھلانگ لگاتا ہوں دریا میں۔ تمہارے جیسے کہ بادشاہ مر گیا اور بیٹھ گیا، وزیر بن گیا اور اس کا بیٹا وزیر بن گیا کوئی، لیکن عالم بننا تو بڑا مشکل ہے نا، وہ تو صدیوں میں رنگ لاتی ہے حنا پس جانے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اور جو علماء اہل بدعت ہیں اللہ ان کو بھی اہل سنت بنائے، اور جو علماء رفض میں اور شیعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو سب کا خیال رکھتے ہیں۔